آئے مار دیا، آئے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ گھوڑا ہے اور یہیں پہ میدان ہے. اب آؤ اور عوام کے سامنے اور بتاؤ کہ جو میں نے تمہارے اور تمہارے بیٹے کے شراب کے کاروباروں کے بارے میں تمہاری اصلیت بتائی، کیا وہ جھوٹ ہے؟ تمہارے میں ہمت نہیں ہے کہ تم سامنے آؤ. آج میں آپ کو اس شخص کے پیدا ہونے سے لے کر ابھی تک زندگی کے ایسے ایسے کارنامے بتاؤں گا کہ آپ کے 14 نہیں 28 طبق روشن ہوں. یہ میرا چیلنج ہے آج اعظم سواتی کو. اب اپنے بھونکنے والے کتوں کو کہو کہ آئیں اور بھونکنا شروع کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اعظم سواتی اداروں کی اعلیٰ قیادت کو گالیاں پکنے والا اور متنازع بیان دینے والے کو ایف آئی اے کے ہاتھوں دوبارہ گرفتار ہو چکا ہے. اعظم سواتی ایسا کر کیوں رہا ہے؟ اور یہ ویڈیو اگر آپ نے پوری دیکھ لی نا تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اور میں آپ کو ایسے ایسے ڈاکیومنٹ دکھاؤں گا، ایسے ایسے پروفز دوں گا کہ اعظم سواتی خود اس کو جھٹلا نہیں سکے گا. یہ میرا چیلنج ہے آج اعظم سواتی کو کہ آئے اور جھٹلائے ذرا. پاکستان میں ایک اہم روایت یہ بھی رہی ہے کہ جب کوئی چور چکا لچا لٹیرا پیسہ زیادہ بنا لیتا ہے اور جب کوئی ڈاکو عوام کو لوٹ لوٹ کر مالدار ہو جاتا ہے تو سارے کام چھوڑ کے سیاست میں شامل ہو جاتے ہیں تاکہ اپنے کالے کرتوتوں پہ پردے ڈال سکے، تاکہ لوٹے گئے کالے دھن کو سفید بھی کیا جا سکے. جمہوریت کے نام پہ شرافت اور سفید پوشی کا ڈھونگ رچانے والے ہمارے ان سیاستدانوں کی زندگی کی حقیقت اگر آپ لوگوں کے سامنے آ جائے تو یہ انسان نہیں، آپ کو انسان کے روپ میں گدھ نظر آئیں گے جن کا جب بس چلتا ہے انسان کو بھمبوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور جب کوئی ان گدھ کی، ان ولچرز کی اصلیت سامنے لاتا ہے، ان کا اصلی روپ عوام کو دکھاتا ہے تو یہ واپس اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، معصوم ہونے کا ناٹک شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف لے جاتے ہیں. اعظم سواتی آج کل خبروں کی زینت میں ہے. کسی اچھے یا نیک کام کی وجہ سے خبروں کی زینت میں نہیں ہے، بلکہ اپنے پھیلائی گئے گندگی کی وجہ سے وہ خبروں میں ان ہے. اور ابھی تو بہت سا گند آنا باقی ہے. آج میں آپ کو اس شخص کے پیدا ہونے سے لے کر ابھی تک زندگی کے ایسے ایسے کارنامے بتاؤں گا کہ آپ کے 14 نہیں 28 طبق روشن ہوں. آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا. اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ یہ کر دیجیے. آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ فلاں فلاں سیاستدان کافی جھوٹا ہے، فلاں سیاستدان عوام کو سبز باغ دکھاتا ہے، فلاں سیاستدان پہ اتنے کیسز ہیں. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک شخص نے پیدائش کے وقت ہی 2 نمبری شروع کر دی. آج آپ وہ بھی سنیں گے اور یہ اعزاز صرف اور صرف یہ اعظم سواتی کو حاصل ہے. اعظم سواتی وہ واحد سیاستدان ہے جو 8 دسمبر 1947 کو پیدا ہوا اور اس نے 2 باتیں طے کی. ایک تو یہ کہ اس نے سیاستدان بننا ہے اور دوسرا یہ کہ عوام کو ہمیشہ گمراہ کرنا ہے اور چوری کرنا ہے، اور اس نے بچپن سے ہی جھوٹ کی پریکٹس شروع کر دی. پہلی 2 نمبری اس نے یہ کی کہ جب پیدا ہوا تو اس کے والدین نے اس کا نام بشیر احمد رکھا اور اس کے ڈاکیومنٹس میں، تمام ڈاکیومنٹس میں اس کا نام بشیر احمد لکھا. لیکن بعد میں اس نے اپنا سیاسی نام بشیر احمد سے اعظم سواتی کر دیا. وہ جیسے فلم ایکٹر سے نہیں کرتی تھی پہلے کہ یہ نام اچھا نہیں ہے، یہ نام وہ نہیں ہے تو یہ نام اٹریکٹ کرے گا لوگوں کو، وہ اسی ایکٹرز کی طرح. بشیر احمد المعروف اعظم سواتی نے امریکہ اور دیگر ممالک سے خوب پیسہ بنایا. وہ پیسہ کیسے کمایا اس کی بھی ساری تفصیل ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. جب پاکستان آیا تو اس کے سر پہ سیاست میں آنے کا بھوت سوار ہوا اور اس نے پیسے کے بل بوتے پہ کے پی کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو اپنی جیب میں ڈالنا شروع کر دیا. اس کی زندگی میں سب کچھ اس منصوبے کے تحت ہو رہا تھا. لیکن آج پھر 21 سال پہلے کے پی کے پہ ایک آفت آ گئی. وہ آفت کیا تھی؟ سیلاب تھا. سیلاب کی اس آفت میں سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے اور بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہوئے. اور وہاں کچھ کی تنظیموں نے مخیر حضرات سے پیسے اکٹھا کرنے شروع کی اپنی مددات کے تحت تاکہ لوگوں کی مدد کی جا سکے، اور انہوں نے اعظم سواتی سے بھی کچھ دینے کو کہا. تو اعظم سواتی نے ان کو $1 ملین کا ایک نوٹ عطا کر دیا. جی یہ سب دیکھ کر لوگ حیران پریشان ہو گئے، لیکن جب اسٹیٹ بینک سے اس نوٹ کی حقیقت پتا چلی تو پتا چلا تو جعلی نوٹ ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیسا مذاق ہے، لیکن $1 ملین کا نوٹ کہاں سے آ گیا؟ جی یہ ایک نوٹ ہے جس پر 1 کے بعد 5 صفر تھے. یعنی اس نقلی نوٹ پر $10 لاکھ لکھا تھا اور 21 سال پہلے معصوم طبیعت والے ہمارے کے پی کے بھائیوں نے اس کو صحیح سمجھ لیا، جبکہ یہ تو بچوں سے کھیلنے والا نوٹ تھا. اسٹیٹ بینک کا لیٹر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جبکہ اس اسکینڈل کو سب سے پہلے مرحوم ارشد شریف نے ہی بے نقاب کیا اور اس شخص سے بات کی تھی جس کو یہ جعلی نوٹ دیا گیا. یہ اس کی زندگی کا دوسرا بڑا فراڈ ہے، اور فراڈ بھی ایک عطیہ کے نام پہ، چیریٹی کے نام پہ، کار خیر کے نام پہ. اس کے فراڈ کی لسٹ تو بہت لمبی ہے جو اس کے بعد شروع ہو گئی. اعظم سواتی نے پاکستان، امریکہ اور متحدہ عرب امارات میں بڑی جائیدادیں بنائی. ان میں ایبٹ آباد میں 80 ملین کا ایک
8.5 ملین کے 2 گھر اٹک میں، 40 ملین کی زمین، اسلام آباد میں 37 ملین کے پلاٹ، امریکہ میں لی گئی جائیدادوں میں سواتی انٹرپرائزز میں تقریباً $4 ملین کے شیئرز، ٹیکسس میں $1 ملین سے زیادہ کی پراپرٹی، ڈیٹن میں $1,85,000 کی ایک اور پراپرٹی، یو اے ای میں تقریباً 15 ملین درہم کی رقم موجود۔ اس کے علاوہ اعظم سواتی کئی ملکوں میں اقامے پہ تنخواہیں بھی لیتا رہا، اور یہ اقامہ اس نے تب ظاہر کیا جب پیناما کیس کھلا اور اعظم سواتی کو یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ اگر میرے اقامے سامنے آ گئے تو میں تاحیات نااہل نہ ہو جاؤں۔ اور یہ سارے اثاثے رکھنے کے باوجود اعظم سواتی نے 2007 سے لے کر اب تک صرف چند لاکھ روپے ٹیکس دیا۔ اب یہی نہیں بلکہ مذہب کا لبادہ اوڑھنے والا یہ شخص پاکستان کے لوگوں کو یہ کہہ کر بیوقوف بناتا ہے کہ میں تہجد گزار ہوں، میں نے آج تک ایک نماز نہیں چھوڑی، اور دوسری طرف اعظم سواتی کے بیٹے امریکہ میں شراب کا کاروبار کرتے ہیں، ان کی فیکٹری ہیں شراب کی وہاں پہ۔ یہ شراب کا کام اکیلے نہیں ہوتا بلکہ ایک بھارتی شخص جو ہے وہ ان کا بزنس پارٹنر ہے، اس شخص کا نام نرمل کنڈا ہے، اور اعظم سواتی کے خاندان کے اس شخص کے ساتھ بہت پرانے مراسم ہیں۔ اعظم سواتی کے ٹیکس ریکارڈ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعظم سواتی نے 2012 میں اس شخص کے ساتھ کاروباری مراسم بڑھانے شروع کیا، اور اس کے بعد اس شخص سے $14,000 منافع کی صورت میں بھی ایک دفعہ وصول کی۔ نرمل کنڈا جو ہے اس کی کمپنی کا نام بیرلز اینڈ بوٹلز ہے، اور یہ کمپنی ہر قسم کی اعلیٰ شرابیں بناتی ہے، اور امریکہ میں ان کے پتہ نہیں کتنے سٹورز ہیں۔ یہ سب باتیں میں ہوا میں نہیں کر رہا بلکہ میرے پاس ان سیاہ کارناموں کے سارے ثبوت موجود ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ یہ ڈاکومنٹس دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دیکھنے کے بعد آپ نے پھر ایک بار گوگل پہ جانا ہے، وہاں جا کے ایک بار بارڈ اینڈ بوٹلز ٹائپ کرنا ہے، تب آپ کی مزید آنکھیں کھل جائیں گی، کیونکہ یہ کمپنی نہ صرف امریکہ بلکہ انڈیا میں بھی شراب بیچنے کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں تو ان کے دفاتر بھی موجود ہیں۔ اعظم سواتی کے بیٹے نرمل کانڈا کے علاوہ کئی بھارتیوں کے ساتھ شراب کا ہی صرف کاروبار کرتے ہیں، جس میں دوسرا نام ملکا سنگھ ہے۔ اعظم سواتی کے کچھ بیٹے یعنی امریکہ میں کچھ بھارتیوں سے زمین کا بھی لین دین کرتے ہیں۔ ایک زمین کے لیے بیٹے اسامہ سواتی نے یوگیش گاندھی سے اس کی کمپنی کو بینک گارنٹی پہ بیچی۔ اب یہ کاغذات تو ہمیں بتاتے ہیں کہ اعظم سواتی نے $5 ملین سے کی گئی انویسٹمنٹ، جس کو باقاعدہ اس نے ڈالرز کی صورت میں پروفٹ بھی ملتا رہا، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اعظم سواتی کو یہ معاوضہ ملک کے اداروں کو داغدار کرنے کے لیے تو نہیں مل رہا؟ اس حوالے سے تحقیق ہوگی تو شور مچے گا، آئے مار دیا، آئے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن بھارتیوں سے یہ پیسہ وصول کر کے کوئی بغیر احتساب کو رہنا چاہیے اس کو؟ اگر رہنا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اعظم سواتی کو بھی کچھ نہ کرے۔ شراب بیچنا تو اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن یہاں لوگوں کو مولوی بن کے تو نہ گمراہ کرے نا۔ اعظم سواتی نے پاکستان میں، اس کے بلکہ خاندان نے پاکستان میں ہونے والے فراڈ سے بڑا کیا۔ اس کی بیوی کو پچھلے ہی ہفتے سی ڈی اے کی جانب سے نوٹس بھیجا گیا، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ آرکڈ سکیم پر جو فارم ہاؤس انہوں نے تعمیر کیا وہ پورا کا پورا غیر قانونی ہے، اور قانون کے مطابق یہاں پر ہونے والی تعمیرات کو گرانا ہے۔ کارروائی ہوگی تو کہا جائے گا کہ اسے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور جب یہ پتا چلا کہ میری اصلیت عوام کے سامنے آنے والی ہے، میرے چہرے پہ موجود شرافت کے نقاب ہٹنے والے ہیں، تو انہوں نے اس سب سے توجہ اٹھانے کے لیے اداروں کا نام استعمال کرنا شروع کیا۔ سپہ سالار سے لے کے نیچے تک چوروں اور ڈاکوؤں کا سہولت کار قرار دیا۔ کارروائی ہوئی تو رو رو کے زمین و آسمان کے قلابے ملا دی۔ ایک جعلی ویڈیو جسے ایف آئی اے سمیت ہر بڑے فورم نے جعلی قرار دے دیا، اسے بار بار کھیلا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے نہیں یہ جعلی نہیں، یہ اصلی ہے۔ مگرمچھ کے آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ اپنی گندی سیاست کے لیے مذہب کارڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے پچھلے دنوں نے مقدس کتاب قرآن پاک پر ہاتھ دیا، اور مبینہ طور پہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جھوٹے ہیں اور آپ کے سارے الزامات جھوٹے ہیں، تو آپ نے قرآن پہ کیوں ہاتھ رکھا؟ تو انہوں نے کہا اس میں تو قرآن تھا ہی نہیں، اس میں تو انگریزی کا ایک ناول تھا۔ اتنے بڑے ٹھگ اور رنگ باز یہ لوگ، جن کو ایک اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورت ترین کتاب جو معجزہ ہے اور ان احکامات کی پرواہ نہیں، یہ کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ تشدد ہو رہا ہے۔ کیا پتہ کل ہی کہہ دے میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ جس بندے کو جھوٹ اور فراڈ کی عادت ہو، وہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی حرمت سے کھیلے، اس سے آپ کوئی امید اور بہتر کر سکتے ہیں؟ یہی لوگ جب حکومت میں تھے تو ان سے کوئی بڑا فرعون زمین پہ نہیں تھا۔ اعظم سواتی تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے جب تم نے غریب کسان کی بھینس تمہارے فارم ہاؤس میں آئی تو تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تمہاری فرعونیت کی وجہ سے اس پورے غریب خاندان کو اڈیالہ جیل میں بند کر دیا گیا۔ ان کے 12 سالہ معصوم بچے نے اسکول کی بجائے رات تھانے میں گزاری۔ جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمسائے کھانا دینے آتے تھے تو تمہارے گنڈے ان کو کھانا نہیں لینے دیتے تھے، بلکہ ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ تمہیں بھی ساتھ تھانے میں بند کر دیں گے۔ میڈیا کے لوگوں نے ان کو رات کو کھانا پہنچایا۔ یاد کرو وہ دن جب اس خاندان کو زبردستی
صلح نامہ کے لیے دھمکایا گیا. یاد کرو وہ دن جب اسلام آباد کا آئی جی تمہاری فرعونیت کی بھیڑ چڑھ گیا. وہ تھا حقیقی ظلم اور یہ تھی حقیقی زیادتی. مریم نواز کی ویڈیو بنانے کی بات کی جائے تو اس کے اندر کی درندگی جھاگ جاتی ہے اور خود جان جان کر اداروں کی عزت پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا. آج جب آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اب ہمارے لیے کوئی سیف ایگزٹ نہیں ہے, اب اپنی حکومت جا چکی ہے, ہمارے سارے گھپلے کھلیں گے, فیس سیونگ نہیں دے رہا کوئی, تو اپنے آپ کھل کر سامنے آ گئے. پہلے اپنے بھونکنے والی بریگیڈ سے اداروں کو گالیاں دیتے ہو, پھر خود ڈائریکٹ فوج کے افسران کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہو تاکہ کسی قسم کی کارروائی کو متنازع بنایا جا سکے. گالیوں کے ساتھ فضول بے مغز بے لغ کہانیاں بھی گھڑ گھڑ کے سامنے لا رہے ہو جن کا نہ تو سر ہے نہ پیر. لیکن زیادہ دیر نہیں اب چل سکتا, کیونکہ اب تمہارے سارے کرتوت میں عوام کے سامنے لاتا رہوں گا. یہ گھوڑا ہے اور یہیں پہ میدان ہے. اب آؤ اور عوام کے سامنے اور بتاؤ کہ جو میں نے تمہارے اور تمہارے بیٹے کے شراب کے کاروباروں کے بارے میں تمہاری اصلیت بتائی, کیا وہ جھوٹ ہے؟ بتاؤ عوام کو کہ ہمارا انڈیا میں کوئی کاروبار نہیں اور کسی انڈینز کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے ہمارا. ہم ان سے کیوں پیسے لیں اور ان کے کہنے پہ ہم کسی اپنے افواج کے ادارے کے لوگوں کو کوئی برا بلا نہیں کہتے. پھر عوام بتائے, بتاؤ عوام کو کہ یہ امریکہ میں یو اے ای میں اور یہ ساری جائیدادیں تمہاری نہیں ہیں, کسی اور کی ہیں جس نے تمہارے نام پہ گروی رکھا. لیکن میں پہلے عوام کو بتا دیتا ہوں کہ تمہارے میں ہمت نہیں ہے کہ تم سامنے آؤ. تم تو جھوٹ کے ایک آئی جی ہو, جھوٹوں کے آئی جی ہو. یہ ہے تمہاری اصلیت اعظم سواتی. اب اپنے بھونکنے والے کتوں کو کہو کہ آئیں اور بھونکنا شروع کر دیں. بھونکنے کا وقت شروع ہو چکا ہے. اللہ حافظ.